اندھیروں کو نکالا جا رہا ہے، اندھیروں کو نکالا جا رہا ہے، اندھیروں کو نکالا جا رہا ہے، مگر گھر سے اجالا جا رہا ہے، مگر گھر سے اجالا جا رہا ہے، جو ڈس لیتے ہیں اپنے محسنوں کو، جو ڈس لیتے ہیں اپنے محسنوں کو، انہی سانپوں کو پالا جا رہا ہے، انہی سانپوں کو پالا جا رہا ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ ذرا سی بات ہے عرض تمنا، ذرا سی بات ہے عرض تمنا، ذرا سی بات ہے عرض تمنا، جسے کتنا اچھالا جا رہا ہے، جسے کتنا اچھالا جا رہا ہے، اور چبھوئے جائیں گے تلووں میں نشتر، چبھوئے جائیں گے تلووں میں نشتر، چبھوئے جائیں گے تلووں میں نشتر، ابھی کانٹا نکالا جا رہا ہے، ابھی کانٹا نکالا جا رہا ہے، اور بتوں کو اپنے سینے سے لگائے، بتوں کو اپنے سینے سے لگائے، بتوں کو اپنے سینے سے لگائے، کوئی اللہ والا جا رہا ہے، کوئی اللہ والا جا رہا ہے، اور زمین پر آنکھ مودے چل رہے ہیں، زمین پر آنکھ مودے چل رہے ہیں، اور زمین پر آنکھ مودے چل رہے ہیں، فلک کو دیکھا بھالا جا رہا ہے، فلک کو دیکھا بھالا جا رہا ہے، اور غزل کا آخری شعر فلک کو دیکھا بھالا جا رہا ہے، اور زمین پر آنکھ مودے چل رہے ہیں، فلک کو دیکھا بھالا جا رہا ہے۔ الہی خیر ہو حسن چمن کی، الہی
خیر ہو حسن چمن کی الہی خیر ہو حسن چمن کی گلوں پر رنگ ڈالا جا رہا ہے گلوں پر رنگ ڈالا جا رہا ہے الہی خیر ہو حسن چمن کی الہی خیر ہو حسن چمن کی گلوں پر رنگ ڈالا جا رہا ہے ہواؤں بتوں کو اپنے سینے سے لگائے بتوں کو اپنے سینے سے لگائے کوئی اللہ والا جا رہا ہے اور زمین پر آنکھ موندے چل رہے ہیں فلک کو دیکھا والا جا رہا ہے شاعر تھے جناب محترم فنا نظامی اور خوبصورت آواز تھی جناب محترم فیروز بھائی صاحب بڑی سنجیدگی کے ساتھ مشاعرہ ہوں کامیابی کی طرف گامزن ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان میر ساجد علی قادری صاحب اور محمد کلیم اسد صاحب موجود ہیں ان سے گزارش ہوں کہ ذرا کرم وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اسی کے ساتھ اردو ادب کی نامور شخصیت جناب محترم احمد وسیع صاحب سے گزارش ہوں کہ ذرا کرم اسٹیج پہ تشریف لائیں احمد وسیع صاحب دوستو بمبئی وہ نگری ہے جس میں بھانت بھانت کے لوگ زندگی گزارتے ہیں فلم ہو یا ادب کی زندگی ہو بمبئی کے پس منظر میں ایک بہترین شخصیت کا نام ابھر کر آتا ہے جسے فلمی والے اسد اجمیری کے نام سے جانتے ہیں اسد اجمیری بہت خوش مزاج شاعر ہے باتوں باتوں میں شگوفے چھوڑنا ان کی عادت ہے لیکن جب شاعری کرتے ہیں تو بہت سنجیدگی کے ساتھ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شہر آپ کا برا بھی نہیں یہ شہر آپ کا برا بھی نہیں پر موافق میرے ہوا بھی نہیں یہ شہر آپ کا برا بھی نہیں پر موافق میرے ہوا بھی نہیں اور جا تجھے تیرے حال پہ چھوڑا جا تجھے تیرے حال پہ چھوڑا اس سے بڑھ کر تیری سزا بھی نہیں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ استقبال کیجیے جناب محترم اسد اجمیری صاحب کا جو بہت خاموش رہ کر ادب کی خدمت کرتے ہیں السلام علیکم بڑی خوبصورت محفل ہے بڑے اچھے لوگ تشریف فرما ہیں مہمان آئے ہیں میں چاہتا ہوں ایک آدھ دو شعر دعاؤں ایک مطلب دو شعر کچھ دعائیہ پڑھ دوں تاکہ کہیں سے آمین کی آواز آئے اور میرا بھی کام ہو جائے مطلب پیش کرتا ہوں غم عشق کی سبھی دولتیں میرے دل کی جھولی میں ڈال دے غم عشق کی سبھی دولتیں میرے دل کی جھولی میں ڈال دے مجھے اس فقیر کا قلب دے کہ زمانہ جس کی مثال دے مجھے اس فقیر کا قلب دے غم عشق کی سبھی دولتیں میرے دل کی جھولی میں ڈال دے مجھے اس فقیر کا قلب دے کہ زمانہ جس کی مثال دے شعر ملاحظہ فرمائیں یہ ثبوت بھی
یہ نشان بھی ہے نجات کا، جو تیری غلامی کا طوق ہے وہ میرے گلے میں بھی ڈال دے، جو تیری غلامی کا طوق ہے، یہ ثبوت بھی ہے حیات کا، یہ نشان بھی ہے نجات کا، جو تیری غلامی کا طوق ہے وہ میرے گلے میں بھی ڈال دے، جو تیری غلامی کا۔ اور یہ آخری شعر، میری اس دعا کو قبول کر، مجھے خاک پائے رسول کر، میری اس دعا کو قبول کر، مجھے خاک پائے رسول کر، مجھے پستیوں سے میرے خدا تو بلندیوں پہ اچھال دے، مجھے پستیوں سے میرے خدا تو بلندیوں پہ اچھال دے، مجھے اس فقیر کا قلب دے کہ زمانہ جس کی۔ اور بدل کے شعر مطلب فرمایا کہ منظر دشت تھا، ہر سمت جدھر دیکھا ہے، مطلب فرمایا کہ منظر دشت تھا، ہر سمت جدھر دیکھا ہے، آج برسوں میں بڑے غور سے گھر دیکھا ہے۔ منظر دشت تھا، ہر سمت جدھر دیکھا ہے، آج برسوں میں بڑے غور سے گھر دیکھا ہے۔ اور اس نے مطلب ملائک فرمائی کہ عیب بنتے نہیں دنیا میں ہنر دیکھا ہے، ملائک فرمائی عیب بنتے نہیں دنیا میں ہنر دیکھا ہے، یہ تماشا تیری محفل میں مگر دیکھا ہے۔ عیب بنتے نہیں دنیا میں ہنر دیکھا ہے، یہ تماشا تیری محفل میں مگر دیکھا ہے، اور ایک جاتی ہے تو پھر دوسری آ جاتی ہے۔ ایک جاتی ہے تو پھر دوسری آ جاتی ہے، گردشوں نے بھی فقط میرا ہی گھر دیکھا ہے۔ یہ تھے جناب محترم اسد اجمیری صاحب، بڑے مرثہ کلام سے ہمیں نواز رہے کہ میری اس دعا کو قبول کر، مجھے خاک پائے رسول کر، مجھے پستیوں سے میرے خدا تو بلندیوں پہ اچھال دے۔ مجھے جاوید ناصر کا ایک شعر یاد آ گیا،